پچھلے کچھ جمعات سے جو ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا ثمرات علم، اس کے متعلق چند ایک باتیں مزید عرض کی جائیں گی۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جہالت جو ہے یہ تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جہالت تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سارے جہالت کے سبب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کر کے علم جو ہے یہ تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، ساری خیر کا سرچشمہ علم ہے جی۔ یہی وجہ ہے خالق اور مالک نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر یہ وحی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو پڑھ کر سنائی، مکہ کے لوگوں کو، پوری دنیا کے اندر اپنے سخت مزاجی میں، بدخلقی میں، بد مزاجی میں مشہور تھے ہیں جی، جو ننگے ہو کر رب کا گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی ہیں؟ جن کے ہاں اپنی ماں کو بیچنا بھی جائز تھا، جن کے ہاں بیٹی پیدا ہو اسے اٹھا کے درگور کرنا بھی جائز تھا، کساوت قلبی ایسی، سخت دلی ایسی، اور جناب جہالت ایسی، بے حیائی فحاشی عریانی ایسی کہ ہر شے عروج پر ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سنی نا، کریم آقا علیہ السلام نے 13 سال پورے انہیں رب کا قرآن سنایا ہے۔ 13 سال پورے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھ کے سنایا، اتنی صورتیں سنائیں آقا علیہ السلام نے، اتنی آیات سنائی انہیں مکہ کے لوگوں کو۔ وہی لوگ پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق ٹھہرے ہیں جی۔ وہی لوگ جو ہیں جن کو پہلے تک لوگ کیا سے کیا کہتے تھے، انہیں کو صحابہ کرام علیہ مردوان کہا جانے لگا ہیں جی۔ وہ لوگ جو کعبے کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے ہیں جی، انہی لوگوں میں پھر ایسے باحیا قسم کے لوگ پیدا ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے ہیں جی۔ آپ کبھی گھر میں تنہائی میں بھی بے لباس نہیں ہوتے تھے، تنہائی میں بھی بے لباس نہیں ہوتے تھے، نہاتے ہوئے کبھی آپ بے لباس نہیں ہوئے، اپنی شرمگاہ کی طرف کبھی آپ نے نگاہ نہیں کی، اپنی شرمگاہ کو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کبھی نہیں لگایا، اندازہ لگائیں۔ تو یہ پھر ایسے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے جن کے ہاں شرک کی گندگی، باقی نجاستیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، حرام تک کھا جاتے تھے، لیکن قربان جائیں جب رب تبارک و تعالیٰ کی وحی کا نور ان کے دلوں کو سیراب کرنے لگا نا جی، پھر وہ ایسی پاکی صاف ستھرائی کی طرف آئے کہ ان کی صفائی کی شان میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اندازہ لگائیں۔ پھر وہی لوگ جو ہیں جن کو جاہلین کہا جاتا تھا انہیں عارف باللہ کہا جانے لگا، وہ سارے عارف باللہ ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت والے ہو گئے ہیں جی۔ جو جناب دنیا جہان کی ہر برائی کی جڑ کو پہنچے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے واصل باللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے والے بن گئے، اندازہ لگائیں۔ یہ تھا علم اور اس کی شان اور اس کی عظمت اور قدر، جس علم نے انہیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں جا کھڑا کیا، کہاں سے اٹھایا کہاں جا پہنچایا۔ وہی لوگ جو شرک کرتے تھے، شرک کے خلاف ایک بات بھی نہیں سنتے تھے، توحید کے حق میں ایک بات بھی نہیں سنتے تھے۔ جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے 13 سال میں انہیں توحید کا جام پلا دیا نا جی، پھر وہی لوگ پوری دنیا میں کہیں شرک برداشت بھی نہیں کرتے تھے ہیں جی۔ وہی لوگ پھر بت توڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، انہی لوگوں نے پھر کفر کی حکومتیں ان کو جناب ان پر زلزلہ طاری کر دیا، انہوں نے پھر کفر کی حکومتیں ختم کر دی، طاغوتی نظام کو لپیٹ کے رکھ دیا، دجالی نظام کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ پوری دنیا کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا نظام رب تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ کر دیا انہوں نے، اندازہ لگائیں۔ یہ برکت تھی ساری کی ساری علم کی۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات درست ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنے سے ہیں جی۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ نے، حضور کے غلاموں نے کیا کیا، کس وجہ سے انہیں رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عروج عطا فرمایا، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا انہیں بلندی اور رفعت اور اوج عطا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ کیا چیز تھی؟ وہ لوگ پہلے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، ایک ایک بت کے سامنے جھکتے ہیں، الگ الگ بت ہیں سب کے ہیں جی۔ وہی لوگ ہیں جو حق برداشت نہیں کرتے، اور اتنا کہ آقا علیہ السلام قرآن سنا تو وہ لڑنا شروع کر دیں، آقا علیہ السلام کے صحابہ حق کہیں تو آگے سے وہ تلوار اٹھا لیں۔ 13 سال پورے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو تلوار نہیں اٹھانے دی، 13 سال پورے۔ فرمایا کہ تمہیں مارتے ہیں مار کھاتے رہو،
تمہیں قتل کرتے ہیں قتل ہوتے رہو، گالیاں دیتے ہیں سنتے رہو، لیکن آگے کیا فرمایا کہ چپ کر کے، میں چپ نہیں کرنی، تم نے خاموشی اختیار ہے نہیں کرنی، بلکہ فرمایا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا جہاد کرتے رہو۔ بڑا جہاد کیا ہے؟ وہ مارے بھی تو تم نے یہی کہنا خدا ایک ہے، تم نے یہی کہنا کہ بعد لا شریک وہی ہے، وہ تکلیف دے تمہیں، تم نے کہنا کہ عبادت کے لائق وہی ہے، تمہارے جھوٹے معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کو سجدہ جائز نہیں ہے، تم نے نعرہ تکبیر ضرور لگاتے رہنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، ہیں جی۔ پھر محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو انہوں نے جناب گھسیٹا بھی، چٹائیوں کے اندر باندھ کر ناک میں دھوئیں بھی چھوڑے، ہیں جی، گھر سے باہر بھی نکال دیا، کھانا پینا بھی بند کر دیا، ساری تکلیفیں جتنی دے سکتے تھے دی انہوں نے، لیکن قربان جائے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور شان پر، کہیں بھی حضور کے صحابہ نے بزدلی نہیں دکھائی، کہیں بھی بزدلی نہیں دکھائی، کلمہ حق ضرور بلند کیا ہے، وجاہدہم بجہاد کبیرہ، اس کا نعرہ ضرور لگاتے رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے دور کے مولویوں نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے؟ حکمت عملی، کہتے ہیں مکے کا دور ہے۔ ایک مولوی تھا وہ انڈیا کا، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا جی آپ وہاں پہ حق کیوں نہیں کہتے؟ کہتے جی ہمارا دور مکے کا دور ہے۔ میں نے کہا مکے کا دور اس طرح کا نہیں تھا کہ دین پہ کافر حملہ کرے، ہیں جی آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، کلمہ حق کہنے ہیں وجاہدہم بجہاد کبیرہ، وہ تلوار سے حملہ کر رہے ہیں، میں تم کلمہ حق کے ساتھ حملہ کروں ان کے ساتھ، اسے بھی رب تبارک و تعالی نے جہاد کہا ہے۔ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ وہ آگے سے مارتا رہے اور تم کلمہ حق ہی نہ کہو، نہ کلمہ حق تم نے کہنا ہے، دین تم نے بیان کرنا ہے۔ جس طرح وہ اگر اونچے خاندان کے لوگ تھے مشرک تو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی تو انہی کا حصہ دینا ہیں، لیکن کسی موقع پر حضور کے صحابہ نے خاموشی اختیار ہے نہیں کی۔ حضرت بلال کو دیکھ لیں آپ یار، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مارتے ہیں، جتنا مارتے ہیں نا اتنے آپ کی زبان سے نعرہ احد زیادہ نکلتا ہے۔ بتائیں اس کا مطلب یہ ہے اگر ہندوستان کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہوتی ہے تو وہاں کے مولویوں کو بجائے اس کے کہ چپ ہو جائیں، ان پر ضروری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں کثرت کے ساتھ، اور جناب جتنے دشمن ہیں جتنے گستاخ ہیں ان کو للکاریں۔ تمہیں کس نے کہا ٹھیک ہے تلوار نہ اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکتے تم مجبور ہو، وہ اتنا تو ہو سکتا ہے کم از کم 2-4 چپیٹے تمہارے بوتھے پہ لگ جائیں اور 2-4 تمہارے پیروں کی پگڑیاں وہاں سے کھینچ لی جائیں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ناموس کے لیے، اور کم از کم قیامت والے دن منہ دکھانے جوگے تو ہوگے تم ہیں۔ تمہارے پیروں کی پگڑیاں تو بچ گئی، تمہارے مولویوں کی پگڑیاں تو بچ گئی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخ عورت جو ہے وہ دندناتی پھرتی ہے وہاں پہ، اس کے خلاف ایک مولوی پیر نہیں بولا، کہتے جی ہمارا مکی دور گزر رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا مکی دور نہیں گزر رہا، یہ تیرا بزدلی اور بغیرتی کا دور گزر رہا ہے، جسے تو کہہ رہا نا یہ بزدلی یہ مکی دور ہے، میں نے کہا یہ تیرا مکی دور نہیں ہے۔ مکی دور کے اندر بھی اگر محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ یہی کچھ کرتے جو آج تم کیے بیٹھے ہو تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو اتنی تکلیفیں نہیں آنی تھی۔ کس نے تکلیف دینی تھی بھائی؟ اتنی تکلیفیں آئی ہوں نہیں اسی لیے ہیں کہ جناب آقا علیہ السلام کی ایک صحابیہ مائی صاحب ہیں جی، ابو جہل بدبخت لعین جو ہے ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیتا ہے، دوسرے اونٹ کے ساتھ ہیں جی ان کا پورا جسم 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، اس طرح کر کے دونوں اونٹوں کو دوڑا دیتا ہے، لیکن مائی صاحب آخری وقت بھی احد کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہی ہیں دنیا۔ بتائیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا کہ توحید کی دعوت چھوڑ دیں، توحید کا پیغام چھوڑ دیں، ہیں جی بزدلی اسلام کسی بھی دور میں نہیں سکھاتا اسلام کہ ڈھیٹی کے دھڑ بڑھ جا بھائی تم ٹھیک ہے جو ہوتا رہے نہ کہیں بھی اسلام جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں وہ حملہ تلوار سے کر رہے ہیں، تم زبان سے کرو، زبان سے تو بولو، تم زبان سے بھی نہیں بول سکتے تو پھر تم مسلمان کس چیز کے ہو بھائی؟ بتائیں نا بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی پھر 13 سال کے اندر اپنے صحابہ کو وہ جو جگہ جگہ سجدہ کرتے تھے نا جی ان کا سجدہ صرف ایک بارگاہ میں کروا دیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کہ یہ بارگاہ ہے جسے تم جہاں سجدہ کرو گے نا پھر کہیں اور تمہیں جھکنے کی ضرورت پیش ہے نہیں آئے گی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ نے ایک بار بیٹھے ایسی وجد میں آ گیا، کہنے لگے اپنے وزیروں کو مشیروں کو، بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے عہدے داران، انہیں کہا اے مانگو کیا مانگتے ہو تم، مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا 10 لاکھ دے دیں۔ انہوں نے کہا چلے خزانچی دے دے 10 لاکھ اسے۔ ایک نے کہا مجھے قلعہ دے دیں، کہا قلعہ دے دیں۔ ایک نے کہا جی مجھے فلاں علاقے میں اتنی زمینیں دے دیں، کہا کہ دے دیں۔ جو بھی مانگتے جا رہا ہے سب کو ملتا جا رہا ہے۔ اچانک ہارون رشید رحمہ اللہ نے پیچھے دیکھا، خادمہ لونڈی باندھی ان کی، پنکھا جل رہی ہے۔ تو میں بھائی تو نہیں مانگتی،
تو بھی کچھ مانگ لے. کہنے لگی یہ تو بے وقوف ہیں, میں بے وقوف تھوڑی ہوں, پہلے ان کو مانگ لینے دیں, جب یہ مانگ لیں گے میں پھر مانگ لوں گی, میں بھی مانگ لوں گی, کیا لینا ہے میں نے. اس نے کہا اچھا یہ سارے بے وقوف ہیں, تو ایک عورت ذات ہو کے دانا ہے, اتنے بڑے وزیر ہیں, مشیر ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ سارے احمق لگتے ہیں, سارے گدھے لگتے ہیں, سارے بے تمیز ہیں, سارے بے ڈھنگے ان گھڑے ہیں, ایک تو دانا ہے عورت ہو کر. اس نے کہا میں بتاتی ہوں, پہلے ان سے نمٹ لیں آپ. یہ سارے کے سارے مانگنا شروع ہو گئے, سارے وزیروں نے جو جی چاہا لے لیا. اب وہ خاتون جو ہے ہارون رشید رحمہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوئے, کہا کہ ہاں بھی اب تو بتا تجھے کیا چاہیے. خاموشی کے ساتھ وہ آگے بڑھی, اس نے ہارون رشید رحمہ اللہ کی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا. اس نے کہا میں نے جس پہ ہاتھ رکھا مجھے وہی چاہیے. اندازہ لگائیں, جس پہ میں نے ہاتھ رکھا مجھے وہی چاہیے. آپ دیکھیں نا جی, جس نے 10 لاکھ کیا 10 کروڑ بھی لے لیا تو 10 کروڑ تو ختم ہو جائے گا, وہ لے کے نکل گیا. قلعہ لے لیا لے کے نکل گیا, زمینیں لے لی لے کے نکل گیا, بغات لے لیے لے کے نکل گیا, دریائیں نہریں چشمے لے لیے لے کے نکل گیا. لیکن جس نے بادشاہی لے لیا, میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں, سمجھنا آسان ہو جائے گا. جیسے ایک بندہ کہیں پہ جائے, ایک بندہ کہے جی مجھے یہ درخت ہے نا, اس کی نا 5 کلو پتے دے دیں, 5 کلو ٹہنیاں دے دیں, 5 کلو پھل دے دیں. وہ لے کے نکل گیا, ہے یا نہیں؟ پتے والا بھی گیا, ٹہنیاں والا بھی گیا, شاخوں والا بھی گیا, مسواکیں لے کے وہ بھی چلا گیا. لیکن ایک بندہ کہے جی مجھے پورا درخت ہی چاہیے, پورا درخت لے لے, اس کے پھل بھی وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, سایہ بھی اسی کو ملے گا, چھاؤں بھی اسی کو ملے گی, اسے جناب جلانے کے لیے لکڑیاں بھی اسی سے ملیں گی, ہر شے اسی سے, پھل بھی اسی سے ملیں گے, ہیں جی. تو بتائیں نفع میں کون رہا؟ جس نے پورے درخت پہ قبضہ کیا ہے. تو ہارون رشید رحمہ اللہ بڑے حیران ہوئے. اس نے کہا مائی تو واقعی بڑی دنا نکلی ہے, یہ واقعی بے وقوف ہے اور نامراد نکمے نکلے ہیں سارے, جنہوں نے تھوڑا تھوڑا مانگ لیا لے لیا ہے, باقی سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت اس منہج پر کی. میں یہ جو چیزیں نا چھوٹی چھوٹی, یہ دنیا لے لی, یہ لے لیا, وہ لے لیا, فلاں لے لیا, دھماکہ لے لیا, میں اس کو چھوڑو. میں جو ساری چیزوں کو پالنے والا نا, ساری چیزیں پیدا فرمانے والا ہے, اور سارے اسی کے ہو جاؤ, وہ تمہارا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. میرے حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ہو جائے نا, اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. ہاں جی, حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے دعا کی رب کی بارگاہ میں, مولا جنت میں جو پڑوسن ہے نا میری, جو پڑوسی ہے میرا, وہ دکھا دے مجھے. دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ رابعہ جو ہے نا وہ تیری پڑوسن ہے, اپنے وقت کی ولیہ تھی, بہت بڑی بزرگ, کاملہ بزرگ تھی. یہ ان کے پاس گئے, جا کے دیکھا کہ ان کی بھیڑیں اور بکریاں سارے اکٹھے چل رہے ہیں, بھیڑیے بکریوں کا خیال کر رہے ہیں, بھیڑوں کا خیال کر رہے ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا یہ ان کی آپس میں صلح کب سے ہوئی ہے, ان کی آپس میں صلح کب سے ہو گئی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان کی آپس میں صلح تب سے ہوئی ہے جب سے میں رابعہ نے رب سے صلح کر لی ہے. ہاں, جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے تب سے ان کی بھی آپس میں صلح ہو گئی ہے. تو بھائی میرے کریم آقا, آج دیکھیں, آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں کہیں بھی ایسی غلط فہمی میں مبتلا ہے, اسے چاہیے کہ اپنا تعلق باللہ مضبوط کرے, رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے. رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے گا تو پوری دنیا کے اندر نظام اسی کا ہوگا, پوری دنیا کے اندر حکومت اسی کی ہوگی, دبدبہ اسی کا ہوگا, روب اسی کا ہوگا, بلبلے پورے دنیا میں دیکھنے والے ہوں گے, اس کے جناب تنتنا ہوگا پوری دنیا کے اندر. لیکن ہوا یہ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان کمزور ہیں, وہاں پہ کافروں کی حکومتیں ہیں. باقی چھوڑیں, ہندوستان کو دیکھ لیں, وہاں کے اچھے بھلے مولوی جو ہے نا, مولوی ہمارے جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, وہ بھی ہندو مودی کے جناب جنم دن منا رہے ہیں اسے راضی کرنے کے لیے, اس کے لیے اس کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس زندگی سے نہ مر جانا بہتر ہے, ویسے عزت کے ساتھ مر جاؤ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. پچھلے دنوں بھی ایک بریلویوں کا مدرسہ تھا بہت بڑا, اس مدرسے کے اندر نوجوان لڑکیاں, عالمات, عالمہ لڑکیاں, انہوں نے کیا کیا ہے, ان کا ایک بہت بڑا لانتی وزیر اعلیٰ ہے یو پی کا, اس نے بل پاس کیا ہے 1600 مدرسے گرانے کا, 1600 مدرسے گرانے کا بل پاس کیا ہے. اس کا جنم دن عالمہ عورتوں نے منایا ہے, اور اس کی تصویر مورتی بنا کے سامنے رکھ کے اس کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں مانگی ہیں. میں نے کہا قسم خدا کی مسلمانوں کے لیے مرنے کے لیے یہی مقام کافی ہے. ڈوب کے مر جائیں یہ مسلمان, ڈوب کے مر جائیں یہ بریلوی جو اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. یہ کوئی بریلویت نہیں ہے, یہ بغیرتی ہے, میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. اور اپنے آپ کو سنی بھی کہنا, بریلوی بھی کہنا, اور ساتھ ہندوؤں کی چاپلوسی بھی کرنا. ڈوب کے مرتے نہیں ہو تم. یہ اسلام کہیں بھی اجازت نہیں دیتا اس بات کی جو تم کر رہے ہو. کیا مطلب پکڑے جاؤ اور پیرو, میں صحیح کہہ رہا ہوں تمہیں, تمہاری گرفت بڑی مضبوط ہوگی. اسی طرح کہا کہ جس طرح یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک کو خوش آمدید کرنی بھی ہے تو ذلیلو اپنے جیسے مسلمانوں کی کر لو.
اور ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ، مسلمانوں سے اتحاد کر لو تم۔ اور ہندو مشرک پلیت جو ہیں، جو بڑے گندے ترین غلیظ ترین دشمن ہیں تمہارے دین کے، اور انہی کے پاؤں پڑتے پھرتے ہو۔ اور ایک جگہ پہ نعوذ باللہ ان کا وزیر اعلیٰ گیا ہے، وہاں پہ لڑکیوں مسلمان بیٹیوں نے، مدرسے کی لڑکیوں نے ڈانس کر کے دکھایا اس کو، ہندو وزیر اعلیٰ کو۔ بتائیں یار، مسلمان کی بہن بیٹی کی عزت اتنی سستی ہو گئی ہے۔ وہ ان سے پوچھ لیں تو ہم تو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کے وڈیرے مامے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے تو تمیز ہی نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے، تو کس منہ سے نام لیتا تو مسلک اعلیٰ حضرت کا؟ بھائی بیڑا غرق کر دیا تو نے پکڑ کے، بزرگوں کی جو امامہ تھا اسے بھی تو نے تار تار کر دیے پکڑ کے۔ عجیب جناب نظام ہے ہمارے لوگوں کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اسلام یہ نہیں سکھاتا، یہ بزدلی نہیں، یہ بغیرتی ہے جو جس کا مظاہرہ آج ہم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارا تعلق صرف رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو، رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو، اسی کی ذات پر توکل ہو۔ دیکھیں پھر قسم خدا کی پوری دنیا کی جتنی بھی طاقتور قومیں ساری تمہارے قدموں میں نہ گریں تو مجھے پکڑ لینا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی اپنے صحابہ کی، جی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان، جی جب جانے لگے نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جی رومیوں کے سامنے، رومیوں کا حاکم کہنے لگا مجھے پتہ چلا ہے تمہیں بھوک وہاں سے یہاں لائی ہے، تم بڑے غریب ہو، روٹی نہیں ملتی تمہیں کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے غلام نے پتہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہاں یار بڑی غریبی ہے ہمارے پاس، ہم تو بڑے بھوکے اس لیے آئے ہیں یہاں، نہ نہ نہ۔ آپ نے کہا یار ہمیں کسی نے بتایا ہے رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہے، میں تو وہ پینے کے لیے آیا ہوں۔ بتا یار، چھکے نہیں چھوٹیں گے وہ ذلیل کے جب سنے گا یہ۔ اس نے کہا یار ایسی قوم، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ان کا تعلق باللہ مضبوط کروایا، یہی بتایا پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوگا سارا کچھ ہوگا رب تعالیٰ سے ہوگا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہیں سے تمہارا کام بننے والا نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بس اسی بات پہ اعتماد تھا، یہی بات انہیں پوری دنیا کے اندر لے گئی، جہاں پہ کوئی نہیں تھا حضور کے صحابہ وہاں بھی پہنچے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ یار بتائیں افریقہ کے اندر جب حضور کے صحابہ پہنچے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ اکبر، حضور کے صحابہ کی حکمت دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، علاقہ فتح کر لیا، کافروں کا علاقہ تھا، کافروں کے شہر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ میں کہیں یہ نہ ہو کہ میرے مسلمان یہاں آ کے ان کے ساتھ رہیں تو ان کے مزاج بھی انہی جیسے ہو جائیں، نہ، بلکہ بالکل جنگل بیابان کے اندر جہاں پہ بچھو ٹھوئے ہر چیز موجود تھی، سانپ تک زہریلے جانور تھے وہاں پہ، وہاں جا کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور کے صحابی نے پتہ کیا کہا؟ میں کہا یا حشرات الارض، او جنگل کے کیڑوں مکوڑوں زہریلے جانوروں درندوں، سن لو ہم محمد عربی کے یہاں غلام آ گئے ہیں، تمہارے پاس صرف 3 دن کا وقت ہے، یہاں سے نکل جاؤ وگرنہ جو بھی ہمارے ہتھے چڑھا ہم مار دیں گے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پھر دیکھا درندے ہیں تو وہ بھی اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، جی سانپ تک اپنے بچوں کو لے گئے، بچھو تک اپنے بچوں کو لے گئے، پورا جنگل خالی کر دیا۔ کہا کہ محمد عربی کے غلام آ گئے۔ یار جن کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو جائے نا، پھر ہر شے انہی کے غلام بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جب لڑنے کے لیے گئے نا جی، دریا کے کنارے پہ پہنچے، آقا علیہ السلام کے صحابی انہوں نے کہا جس کی ترجمانی اقبال نے یوں کیا، دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جی اندھیرے سمندر میں بھی گھوڑے ڈال دیے۔ آقا علیہ السلام کے اس غلام نے کہا یار اب کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں جانا، رب کے جہاد کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھنا ہی یہ ہمت ہے، آگے بڑھنا ہی مردانگی ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے۔ یہ جناب یہ کوئی مومن بندے کی شان یہ بات نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ کو کہا کہ سارے گھوڑے اپنے دریا میں ڈال دو، سارے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ جب باہر نکلے تو کسی صحابی کے گھوڑے کا سم تک بھی گیلا نہیں ہوا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ روک کے صحابہ کو کہنے لگے ٹھہرو بھائی، دیکھو اپنا سامان دیکھو، کسی کو سامان تو نہیں گرا۔ ایک حضور کے غلام کہنے لگے میرا پیالہ تھا لکڑی کا پانی پینے والا، وہ نیچے گر گیا ہے۔ انہوں نے دریا کو کہا اے تجھے نہیں پتا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، باہر نکالا ہمارا پیالہ تو۔ جی دریا نے پیالہ باہر نکال دیا۔ اور یار تعلق باللہ مضبوط ہو جائے، یہی ساری میرے آقا علیہ السلام کی پوری دعوت کا نچوڑ ہے۔ پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، دین کا غلبہ چاہتے ہیں، تو یہ پیغام ہے فقیر کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی دی ہوئی نظام، دی ہوئی تربیت کی برکت جو ہے نا، وہ اسی سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، جیسے ہمارے پاکستان کے مسلمان چھوڑیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، سعودیہ کو دیکھ لیں، دبئیوں کو دیکھ لیں، کویتیوں کو دیکھ لیں، سارے کے سارے وہ یہی سمجھتے ہیں یہود و نصارہ کی چاپلوسی کریں گے تو حکومت قائم رہے گی، وگرنہ ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی پاکستانیوں کا حال ہے، یہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال ہے۔ یہود و نصارہ کی غلامی کر کے اپنی حکومت مضبوط چاہتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ میں اگر پوری دنیا پر غلبہ چاہتے ہو نا، پھر اپنا تعلق رب کے ساتھ مضبوط کرو۔
رب کے ساتھ مضبوط کرو یار. آخری بات عرض کرتا ہوں, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کیسا بندہ ہے. اس نے جب حملہ کیا نا فلسطین پر, پیچھے سے پتہ چلا کہ جناب نصرانیوں نے پورا ایک اپنا بیڑا کشتی جہاز اپنا پورا فوجیوں کا بھر کے روانہ کر دیا ہے, فوجیوں کا روانہ کر دیا ہے. اب کو ہمارے جیسا ہوتا تو وہ جناب کو دورے شورے کرتا, ادھر ادھر بھاگ بھوگ کے جاتا, لیکن قربان جائیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو نہیں بتاتا کچھ بھی کہ کیا معاملہ ہے, کسی کو نہیں بتایا. رات ساری جاگ کے نا رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا رہا, مسجد اقصی میں رو رو کے دعا مانگتا رہا, کہنے لگا مولا تیری مہربانی کرم فرما, میں بڑا کمزور ہوں, میری فوج کمزور ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بس تو ہی کرے تو سارا کچھ ہو سکتا ہے. پچھلی رات کو جب باہر نکلنا ایک مجذوب جسے کسی شے کا پتہ نہیں, اسے کسی شے کا پتہ نہیں, مجذوب باہر پڑا ہوا ہے, کہنے لگا ایوبی وہ جو رات تو رویا ہے نا وہ تیرے 4 قطرے ان کے کشتی کو ڈبو گئے ہیں, جا مبارک ہو تجھے, اب نہیں آئیں گے وہ. صبح پتہ چلا جناب ان کا پورا باہری بیڑا جو ہے جہاز وہ سارے کا سارا غرق ہو گیا ہے, میرے مالک نے ان کی فوجیں سمیت سارا اسلحہ غرق کر دیا ہے. خدا کے بندے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر, پوری دنیا کی طاقتیں, پوری دنیا کے نمائندہ, پوری دنیا کے فرائض اگر جناب یہ جھک کے کر آجی کے ساتھ یہ مودی چمودی سارے تیرے قدموں میں نہ گرے تو کہنا یار محمد عربی کا دین ہی ایسے تھا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. بس مخلص ہو جائیں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا